نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 94. تفسیر یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. جی ہمیں کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں آخر یہ خودکشی کر. شرعی دلیل، سیاسیات کی بات نہیں ہے. سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جو شرعی دلیل ہو وہ پتہ چلنی چاہیے. اور اب تک کچھ سمجھ آئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے یہ وہ، تو تم اپنی حکومتوں کو بدلو. جو بھی طریقہ کار ہے، انقلاب، جدوجہد، طریقہ، ان کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ تھوڑا ہی اس طرح ہوتا ہے. اچھا اب بات یہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں تم نکلو جہاد کے لیے. یہ ضربتم فی سبیل اللہ ہمارے حضرت نے کہا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت واقعہ ایسے پیش آیا تھا اس لیے ضربتم فی سبیل اللہ اللہ نے فرما دیا ہے، وگرنہ یہ آیت ہمیشہ کے لیے عام ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ کہتے ہیں وہی بات صحیح ہے کہ قرآن پاک کی آیات عام ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ایک وقت میں پیش آ گیا بس اس پہ حکم نازل ہو گیا تو آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ کے لیے بھی عام ہو. یہ آیت نازل ہوئی ذمہ کافر قاتل ہو، کس کو مارے؟ مومن کو. جی اس کے عوض میں بھی قتل ہو. جان بوجھ کر مارے گا تو قتل ہو، جان بوجھ کر نہ مارے تو پھر کچھ فقہا نے اس کو رعایت دی جو دیت ادا کرے. قاتل ہونے کی حیثیت سے نہیں، قاتل ہے تو وہ قاتل ہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، یعنی جب تم سفر کرو. چونکہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا اس لیے اسے بتا دیا ہے. بنو سلیم کا ایک شخص تھا، اور ترمذی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا رہے تھے جہاد کے لیے، اور ان کی ملاقات اس سے ہو گئی. تو اس آدمی نے بجائے اس کے کہ کہتا میں نے اسلام قبول کر لیا، اس نے کہا میں اپنے دین سے ہٹ گیا ہوں، پھر گیا. ایسے الفاظ کہہ دیے اور انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اسے مار دیا. یہ سمجھے حربی کافر ہے، لڑنے کے لیے ہے، اور اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے جو اسلام پہ گویا دلالت نہیں کرتے تھے. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو ان کے دوستوں نے روکا اور نے کہا مت مارنا اسے. اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایسے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں تو یہ ہمیں مارنے کے لیے تھا. اور اس صورت میں وہ قتل ہو گیا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو. یہ تو اس وقت خاص واقعہ پیش آ گیا نا، اس وجہ سے یہ الفاظ ہیں. وگرنہ ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر قتل کا فیصلہ اور مقدمہ اور کسی کو قتل کرنا ہے فتبینوا، تو تحقیق کر لینا، اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ. فتبینوا یہ اصول ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. کسی پر کوئی الزام لگانا ہے نا تو آدمی تحقیق کر لے پھر الزام نہ لگائے. یہ اوپن مائنڈنس کا، اور ذرا اوپن مائنڈ رکھ کے سوچنا چاہیے. یہ خوشنما الفاظ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ کبیرہ گناہ کر گزرتے ہیں. اور بات کیا کرتے ہیں جی، ذرا کھلے دل سے سوچنا چاہیے. الیاذ باللہ. حسن ظن کسی دلیل کا محتاج نہیں. کسی سے اچھا گمان رکھنا کوئی دلیل نہ ہو. حسن ظن کے لیے کیا دلیل ہے؟ سارے لوگ اچھے ہیں، جو بھی ملتا ہے اچھا ہے، ہم سے بہتر ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور سوء ظن کسی کو برا سمجھنے کے لیے دلیل چاہیے. دلیل ہے جو اسے برا بنائے گی. سارے شہری امن پسند ہیں، سارا ملک اچھا ہے ہمارا، ہاں جب تک کہ وہ اپنے گناہ پہ، جرم پہ دلیل قائم نہ کریں. اور مسلمانوں نے الٹا حساب کیا ہوا ہے، اور الٹا حساب یہ کہ سارے ہی بدماش اور خراب ہیں جب تک کہ کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ لیا. ٹھیک کیا ہوا ہے. شریعت بتاتی ہے سارے لوگ اچھے ہیں، تم سے بھی اچھے ہیں. اور وہ برا کب ہے؟ جب دلیل لے آئے اپنی برائی پہ، اور وہ بھی اس وقت اس کا اظہار ضروری ہے جب ضروری ہو. وگرنہ جب اظہار ضروری نہیں ہے تو خام خواہ کیا ضرورت ہے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کی. مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کعبہ کتنی تیری عزت ہے اور کتنی تیری شان ہے، لیکن حرمت المومن ارجح من حرمتک، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ. فتبینوا، تحقیق کرو پہلے، پھر کسی کو برا کہنا ہے بغیر تحقیق کے. اور حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کو آدمی یاد رکھے تو زبان نہ کھلے دوسروں کی برائیوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، ایک دینار کھانا، لوگوں سے سود وصول کرتے ہیں نا، کھاتے ہیں نا. فرمایا یاتی علی امہ 33 مرہ، 33 مرتبہ وہ اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، اس گناہ کے برابر جا کر یہ سود کے ایک پائی ایک پیسے کا گناہ بنتا ہے جو لوگ لیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں سود وصول کرنا. اور جب حجت الوداع میں تشریف لائے ہیں، لوگوں نے سود کے مسائل پوچھے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود کا گناہ میں تمہیں بتاؤں. اور اس حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی 33 مرتبہ یہ سیاہ کاری کر گزرے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آخری حج میں، سود کے مسائل کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سود سے بھی بدتر گناہ. ہم نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا عرض المومن، مومن کی تو مومن پہ الزام لگانا یہ اس سود سے بھی بدتر گناہ. کتنے لوگ سود، ان کو کہو یہ 10,000 سود کے ہیں، 1,000 سود کا، توبہ کرتے ہیں کہ سود نہیں ہم لیتے، بالکل نہیں لینا سود سے. اور انہی کو کہو کہ فلاں آدمی ایسا غیبت کر رہے ہیں، بہتان چل رہے ہیں،
یاد رکھو بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اوپن مائنڈ ہو کے سوچنا چاہیے. قتل کی حد جاری کرنی ہے نا، کس نے قتل کیا اس کے عوض میں اس کو قتل کیا جائے، اللہ تعالیٰ تبین. اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خاتون پر الزام لگا دینا، کسی عورت کے کردار کے متعلق کہنا کہ اپنی کردار میں بری ہے، علیہ باللہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 برس کی عبادت کو آگ لگ جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں عورت ایسی. یہ کوئی چھوٹے سے گناہ نہیں ہے. یہ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ بنے پھرتے ہیں نا، اور آدھی آدھی رات تک تلاوتیں، اور اپنے خاندان میں بہو ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دور کی کوئی عزیزہ ہے، اور بڑی آرام سے کہہ دیا کہ وہ آج کل جو آ جا رہی اس کا کردار مشکوک ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ وہ عبادت نہ کرتا نفل کی اور انسان بنتا. 80 برس کی عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفلی، اس کو آگ لگانے کو کافی ہے کسی ایک عورت پہ تہمت لگانا. اور خاص اس واقعے میں کیا ہوا ہے، انہوں نے قتل کیا، اسے کافی سمجھ گئی نا. اللہ نے کہا فتبینوا، تحقیق کرو. یہ چیز ہے کسی پہ کفر کا الزام لگا دینا کہ فلاں آدمی کافر ہے. یہاں کسی پہ الزام لگا دیں کہ فلاں تو جی چرچ میں جاتا تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی ہے، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے. اب دوسرا کہے کہ نہیں صاحب ذرا اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، ذرا تحقیق اس کی کر لیں، غلط چیز ہے بھائی. یہ کون سی تک بنتی ہے؟ اور ایسے الزام ہندوستان میں دیکھے کئی ایک لوگوں میں کہ وہ خام خواہ کسی کے مندر جاتے ہوئے دیکھے گئے لہٰذا ایسے ہو گئے اور ایسے ہو گئے. اور یہ الزام ہمارے یہاں ضیاء الحق صاحب پہ بھی تھا کہ وہ قادیانی ہو گئے، اور اتنا بڑھا پوری قوم میں کہ انہیں بھرے مجمع میں علماء کے سامنے کہنا پڑا. انہوں نے کہا میں کافر سمجھتا ہوں ان کو، قادیانیوں کو، میں قادیانی نہیں ہوں. اور ذرا حیا اور شرم محسوس نہیں کی ان لوگوں نے جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا. سیاسی اختلافات سب کو ہوتے ہیں، اس کی بحث نہیں، بحث صرف شریعت کی ہے کہ جو لوگ نیک دیندار ہم جیسے جو شریعت کے ٹھیکے اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے ایک منٹ نہیں لگا اور دوسرے پہ الزام لگ گیا اور دوسرے کا کردار برباد ہو گیا. اس لیے کبھی بھی کسی کے متعلق زبان کھولنی ہو، حسن زن اچھائی سب اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، برائی اس پہ دلیل قائم ہوگی کہ یہ دلیل ہے اس کی برائی کی، اگر دلیل نہیں ہے تو سب اچھے ہیں. فرمایا ہے قتل، دیکھو اگر تم سفر میں جا رہے ہو، وہ تو ایک عید ایسے لگی فتبین، تحقیق کرو پہلے. تو تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ قاتل ہے، قتل کر دیا جائے. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ حربی کافر ہے، جنگ کے لیے آیا ہوا تھا، قتل کر دو. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ مسلمان ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے قتل کی. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ اس قوم میں سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں قتل کر سکتے. ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو لمن، اس شخص کے لیے القا الیکم السلام، جو کیا کرے تمہاری طرف سلام بھیجے، جو پیغام بھیجتا ہے صلح کا. القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف صلح کا پیغام سلام بھیجتا ہے، ان لوگوں کو مت یہ کہو کہ تم کافر ہو، بلکہ ہوگا کیا، سلام جب اس نے کیا القا الیکم السلام لست مومنا، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اس نے تو سلام کیا. اس صورت میں اصل میں بات آ گئی بنو سلیم کے اس آدمی کے لیے جس نے اسلام کا اظہار اپنے الفاظ میں کر دیا تھا، حالانکہ اپنے دین کو چھوڑ دیا. اسے تو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. اس بیچارے کو نہیں سمجھ آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی ہے تو شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک یہ مقام ہے، ایک اور مقام بھی آئے گا، اس پہ حدیثیں اور بھی آ جائیں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اللہ میں اس قتل سے بری ہوں. تو اللہ نے کہا ہے. اور اگر دوسری بات یہ لے لی جائے، سلام جو یہاں لفظ ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تمہیں اسلام کی گواہی دے، اسلام کے متعلق کہے. تو اگر وہ ترجمہ ہو جائے کہ اسلام کی گواہی دے تو پھر یہ بات حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے متعلق ہو جائے گی، جن کو کافر نے سامنے شہادتیں، دونوں شہادتیں دے دی، اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا ہے ہرگز ایسے نہ کرو. لمن القا الیکم السلام لست مومنا، جو تمہارے پاس سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے یا اسلام کے قبول ہونے کے متعلق کہتا ہے، مت یہ کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں. تب تغونا، تم چاہتے ہو. اچھا ایک بات اور، کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی انسان اسلام کا اظہار کرے وہ مومن ہے؟ اسلام بظاہر تو یہ پتا چلتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو باقی اس کے عقائد مسلمانوں کے سامنے ہیں، اس کے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو مسلمان ہی الحمدللہ اپنے آپ کو کہتا ہے. اور ایک طرف کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس نے اٹھا کر ایسے پھینک دیا لیاذ باللہ. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ کمی ہے. تیسرا آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا. چوتھا کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. ایک اور اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، اور قرآن پاک کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں، لیکن تقدیر کو نہیں مانتا. یہ سب ایسے ہی فراڈ ہے. تو بھلا بتاؤ یہ مسلمان کیسے رہیں گے؟ یہ کافر ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک چیز کا اقرار کیا اور دین کے بنیادی عقائد میں سے اتنی چیزوں کا انکار بھی کر دیا. تو ہر آدمی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اگر اس کے اسلام میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو دین کی ضروریات میں سے اور بنیادی عقائد میں سے ہے، وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ کافر ہو. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو سمجھتا ہے قرآن پورا نہیں ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھپا لیا تھا، ایسی چیز ہو گئی تھی، وہ کافر ہے.
قرآن پورا ہے. اور ہر وہ آدمی جو خدا کی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے کہ تقدیر کو سرے سے مانتا ہی نہیں, وہ بھی کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے. یہ سب چیزیں تو ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کر لے, بلکہ وہ اس بات کی بھی شہادت دے کہ دین میں جو اور دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی مانتا ہوں, تو کیا کہ وہ مسلمان ہوگا. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا مال. مال کو تعبیر فرمایا لفظ عرض سے, اور عرض عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اپنا وجود قائم نہ ہو سکے جب تک کہ وہ کسی اور چیز کا سہارا نہ لے. مثلا یہ رنگ ہے نا گرین, یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ سارے عرض ہیں, یہ کسی جوہر کے ساتھ ملتے ہیں, کسی چیز کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر یہ قائم ہوتے ہیں, وگرنہ ان کا قیام وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, روشنی ہے, اندھیرا ہے, یہ سب عرض ہیں. اور جوہر وہ جس کے ساتھ مادیت ہوتی ہے یہ فلسفے کا مسئلہ کہ عرض اور جوہر میں فرق ہوتا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ ایک آیت نازل کیا ہے اور زبردست خدا نے شرک کا رد کیا ہے کہ جتنی تقسیمیں تم فلسفے میں کرتے پھرتے ہو نا, سب میں اصل ہم ہیں اور ہم مالک. تو آ جائے گی انشاءاللہ. تو عرض جہاں مال کو کہا تو وہ جیسے آیا تھا نا یہاں آیا تھا اللہ ان یصدقوا, کہ ضمن بتا دیا کہ سوائے اس کے کہ تم انہیں معاف کر دو, خیرات کر دو نا, تو صدقے کا لفظ لا کے اصل میں اشارہ کیا تھا کہ معاف کر دو تو اچھا ہے. یہاں پر یہ مال کے لیے عرض کا لفظ لا کر اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مال جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو جم جایا کرے, اس کے لیے کوئی اور ہو جو اسے جمائے تو جمائے. یہ صبح ہے شام ہے, اور شام نہیں ہے تو صبح ہے, اور صبح نہیں ہے تو شام کو ہے. اس مال کی اپنی کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کی ایسی چیز چاہتے ہو جس میں اپنا ثبات نہیں, ٹھکانہ نہیں, قیام نہیں, قائم نہیں رہ سکتی, عارضی چیز. کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سا مال غنیمت تھا, وہ جو کافر مارے گئے دونوں صورتوں میں, اور وہ انہوں نے مال غنیمت لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے مال غنیمت. فعند اللہ مغانم کثیرۃ, اللہ کے پاس بہت مال ہے, اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں, کبھی بھی ایسے نہ کرنا. کذالک, اور بالکل اسی طرح تم تھے من قبل, اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا تم بھی تو ایسے ہی تھے کہ فقط تمہارے پاس ایمان کا اقرار ہی تو تھا, تم اپنے آپ کو زبان سے مسلمان ہی تو کہتے تھے, اور کیا تھا یہ عمل کا حسن اور یہ اخلاص کی شہادتیں, یہ تو جہاد اور کتنے مراحل کے بعد ہوئی ہیں. پہلے مرحلے پہ تم بھی تو ایسے ہی تھے, جس مرحلے پہ وہ تھے جنہیں تم نے مار دیا ہے. کیوں کیا ایسے؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم, سو اللہ نے کیا کیا ہے, تم پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا. مننا یعنی فضل کیا اس معنی میں کہ وہ جو تم اظہار کرتے تھے اس کو اللہ نے کافی سمجھ لیا اور تمہیں مسلمان قرار دے دیا. ایک اور دوسری تفسیر یہ کی کہ اللہ نے من اللہ علیکم, اللہ نے احسان کیا تم پہ صحابہ رضی اللہ عنہ, اور تمہارے ایمان کا چرچا ہو گیا, اب کوئی تمہیں منافق نہیں کہتا. اللہ نے یہ احسان کیا, اللہ نے یہ مہربانی کیا تمہیں. فتبینوا, پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ دیکھو تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا, کھوج لگا لیا کرو. کسی کو برا کہنا ہے تو اول تو کھوج لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے, لیکن گواہی دینی ہے, شرعی حد جاری کرنی ہے, کوئی معاملہ کرنا ہے, رشتہ کرنا ہے, تو پھر فتبینوا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کیا کرے, فتبینوا, تحقیق کر لے, حسن اعتقاد کے ساتھ سوء ظن. یہ ہے بات اتنی سی کہ ہر ایک کو عقیدے فکر میں اپنے سے اچھا سمجھے, اور جب معاملہ کسی کے ساتھ کرے, پیسہ ہے, لین دین ہے, رشتہ داری ہے, تو اس وقت احتیاط کر لے. بس ان دو چیزوں کو مومن جمع رکھتا ہے, ہر ایک مجھ سے اچھا ہے. اور جب معاملہ کرنا ہے کسی کے ساتھ, رشتہ داری قائم کرنی ہے, لین دین کا معاملہ کرنا ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس میں اپنے اندر یہ کہ ذرا احتیاط کر لوں میں, اور اس نیت سے احتیاط کرتا رہے کہ ایسے نہ ہو میں گناہ گار ہو جاؤں, میرے اعمال کہیں ضائع ہو جائیں, کوئی بدمزگی ہو جائے, میں کل انہیں برا کہوں گا تو میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, کیا فائدہ ہے, میں پہلے ہی سے احتیاط کر کے رکھوں. یہ دو چیزیں ہیں جو مومن نے جمع کرنی ہے بس, ادروائز ہر ایک اچھا. اس لیے دوبارہ حکم دیا فتبینوا, دیکھو تحقیق کر لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو, اللہ ان چیزوں سے واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ پہلے تم ایسے تھے, کافروں کے شہر میں تھے, تمہاری اپنی کوئی حکومت نہیں تھی, تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا, فقط ایمان کا اظہار اللہ نے کافی سمجھ لیا تھا, آج تم نے اسے قتل کر دیا ہے یہ نہیں.